جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میری دعا ہے کہ سب جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ہم یہاں پہ ایک الیکٹرانک شاپ میں آئے ہیں جس کا نام پاور ہے۔ الحمدللہ کہ میرے بڑے بیٹے کا پرائمری اسکول ختم ہو چکا ہے، تو اب اس نے سیکنڈری اسکول شروع کرنا ہے۔ ہم یہاں پہ اس لیے آئے تھے کہ اس کے لیے کوئی موبائل دیکھ سکیں۔ میرے ہسبینڈ چاہ رہے تھے کہ بیٹے کو کچھ گفٹ کریں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس نے نیا اسکول سٹارٹ کرنا ہے اس خوشی میں، اور دوسرا کہہ لیں کہ بچے کو تھوڑا سا نیا اسکول سٹارٹ کرنے کا ڈر ہوتا ہے، تو بیٹے کا تھوڑا سا ڈر کم کرنے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے گفٹ دینا تھا۔ اللہ پاک کا بے حد شکر ہے کہ میرا بیٹا پرسنالٹی وائز اس طرح سے نہیں کہ بہت بڑی بڑی ڈیمانڈز کرے، وہ تقریباً اتنی ہی خواہش کرتے ہیں جس کو ہم پورا کر سکیں۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی خواہش اور پسند کا احترام کر کے ان کو کوئی چیز لے دیں۔ ابھی ہمیں بھی اتنا پتہ نہیں کہ اس کو کون سا موبائل لے کے دیں، اور وہ خود بھی شور نہیں تھا کہ اس کو کون سا لینا چاہیے، اس لیے ہم نے دیکھا تو کافی، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ ہم کچھ دن ٹھہر جاتے ہیں، جب اسکول سٹارٹ ہو جائے گا تو دیکھے گا کہ زیادہ تر بچوں کے پاس کس طرح کے ہیں، تو اس طرح سے لے لے گا۔ مقصد دوسرے بچوں کی نقل کرنا نہیں، بلکہ یہی ہے کہ جب ایک ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے تو پھر بچے ایک دوسرے کو کسی وجہ سے مذاق نہیں کرتے۔ ہم نے تمام موبائل دیکھ لیے تھے کہ کتنی ارینج میں ہیں، تو انشاءاللہ بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے۔ یہاں کی یہ پاور شاپ ایریا وائز بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے، تمام الیکٹرانک چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ کچن وغیرہ بھی سیل کرتے ہیں۔ آج کل یہ والے ڈیزائن اور کلرز ان ہے۔ ذاتی طور پہ مجھے ڈارک کلرز اتنے پسند نہیں، تھوڑے برائٹ ہوں تو وہ اچھا لگتا ہے۔ ہمارا ایکسپیرینس رہ چکا ہے کہ ڈارک کلر کے اگر کچن لگوائیں تو پورا کچن اندھیرا اندھیرا سا لگتا ہے۔ اس کے بعد میں آ گئی تھی نارویجن سیونیر شاپ میں۔ یہاں کی تمام تر چیزیں میڈ ان ناروے ہوتی ہیں۔ تمام پروڈکٹس کی کوالٹی، سٹف اور ڈیزائن اپنی پہچان آپ ہیں۔ یہ تمام چیزیں یہاں کے ماحول اور کلچر کو واضح کرتی ہیں۔ یہ جھلک ان آلات و ہتھیار کی ہے جو پرانے زمانوں میں جنگوں میں استعمال ہوتے تھے۔ یہاں کے بہت سے ڈیزائنز ٹریڈیشنل ہیں جو کافی زیادہ سالوں سے اسی طرح سے چلے آ رہے ہیں۔ خاص طور پر یہاں کے سویٹرز، ساکس اور کراکری وغیرہ بہت ہی زیادہ ٹریڈیشنل ہیں، ان کے اپنے ڈیزائن ہیں جن کی اب اپنی پہچان بن چکی ہے۔ بہت سی چیزیں یہاں پہ پیور وول سے بنی ہوتی ہیں، کیونکہ ٹھنڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے تو پرانے زمانے میں وول وغیرہ کو ٹھنڈ سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اور یہ جانور صاحب، ان کو ایلک بولا جاتا ہے، یہ یہاں کے جنگلات میں کافی زیادہ پائے جاتے ہیں۔ یہ بڑاوا سا مچھلی پکڑے ہوئے اس بات کا سمبل ہے کہ یہاں پہ فشنگ بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ یہ ناروے کے جھنڈے کے کلرز اور ڈیزائن جو مختلف چیزوں پہ بنا ہوا ہے۔ باقی چیزیں ابھی آپ دیکھتے جائیں، میں آپ کے کچھ سوالوں کے جواب دے دوں۔ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ کیا میں اور میرے ہسبینڈ آپس میں کزنز ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، ہم نہ تو آپس میں کزنز ہیں اور نہ ہی ایک فیملی سے ہیں۔ البتہ میری امی اور ان کے ابو کا آپس میں دور دراز کا کوئی رشتہ بنتا ہے۔ اصل میں جو میرے ہسبینڈ کی پھپھو تھی وہ میری ممانی تھی۔ میرے ہسبینڈ یہاں ناروے میں پیدا ہوئے تھے اور یہیں پہ بڑے ہوئے، بس کبھی کبھار پاکستان جاتے تھے، لیکن ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، زندگی میں صرف ایک دو بار انہیں دیکھا تھا۔ دوسرا سوال تھا کہ میں اپنی ایک سسٹر کو بہت زیادہ اداس لگتی ہوں۔ میں انہیں سلام پیش کرتی ہوں کہ ان کی اداسی کو بانپ لینے کی صلاحیت بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ الحمدللہ اب میں بالکل بھی اداس نہیں، اس لیے آپ یہ فکر کرنا چھوڑ دیں کہ مجھے کوئی اداسی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ جو جگہیں میرے لیے اداسی کا سبب بنتی تھیں، میں نے ان راستوں پہ جانا چھوڑ دیا ہے۔ ان سسٹر کا کہنا تھا کہ میں اپنی لائف سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو اس کا جواب ہے کہ اگر آپ نے میری لائف سٹوری دیکھنی ہے تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ ایک پاکستانی ڈرامہ جس کا نام کہیں دیپ جلے ہے، یہ نام میں اپنی ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی، تو آپ یہ دیکھ لیں تو سمجھیں کہ آپ کو میری لائف سٹوری کا پتہ چل جائے گا۔ اس ڈرامے کی کہانی کہہ لیں 70% میرے سے ملتی ہے۔ اس میں صرف 2 کریکٹرز چینج ہیں، ایک تو لڑکی کا جو بڑا بھائی ہے، میرے پاس اس کی سپورٹ نہیں تھی، اور دوسرا جو لڑکی کی ساس ہے وہ اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے۔ اب ساس کے اس پازیٹیو کریکٹر کو 100 ٹائم نیگیٹو کریکٹر سے ملٹیپلائی کر لیں تو کہہ لیں میری پوری کہانی آپ کو مل جائے گی۔ اس ڈرامے کا نام ہی بہت زیادہ قابل غور ہے، اگر کسی نے غور کیا ہو تو وہ مجھے ضرور بتائے۔ اس نام کا جو مطلب مجھے سمجھ آیا تھا وہ یہ تھا کہ جب روشنی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ بھی جل جاتی ہے، وہ روشنی خود نہ بھی جلے تو لوگ ہی اسے ہر ٹائم بجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی کہانی بالکل بھی نہیں سنانے والی، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ میری زندگی کے جو سیاہ ورق تھے
انہیں میں پھاڑ کے پھینک چکی ہوں۔ دوسرا، میرے میں اب اتنا ضبط نہیں کہ میں ان سیاہ ترین لمحات کو زندگی میں کبھی غلطی سے بھی یاد کروں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر میں نے وہ کہانی آپ کو سنا دی تو یقین مانیں کہ آپ بہت زیادہ رو دیں گے، اور میرا قطعاً یہ دل نہیں کہ آپ میں سے کوئی بھی بندہ روئے، اور وہ بھی میری وجہ سے۔ میں اب نہ تو روتی ہوں نہ اداس ہوتی ہوں، کیونکہ میرا یہ یقین بن چکا ہے کہ ہر ٹائم، ہر لمحہ میرا اللہ پاک میرے ساتھ ہے۔ اسی نے اب آپ جیسی پیاری پیاری بہنوں کا ساتھ میرے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ آپ لوگوں کی دعائیں اور پیار پانے کے بعد میں زندگی میں بھلا اور کیا خواہش کر سکتی ہوں۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے، لیکن یہ بات سچ ہے کہ میں نے ایک بڑی خواہش کے علاوہ زندگی میں کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ صرف اور صرف میرے اللہ کی عطا ہے۔ میری زندگی کا وہ کمزور لمحہ کہہ لیں جب ایک شخص کا نام میرے ذہن میں آیا اور میرے دل میں اس کی امنگ پیدا ہوئی۔ اس کو پا لینے کی خواہش ایک فطری جذبہ تھا۔ ہمارے درمیان کئی ہزار کلومیٹروں کا فاصلہ تھا۔ اس شخص کو پا لینے کے معاملے میں جب میں بے یقینی کا شکار ہوئی تو میرے ہاتھ خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھ کے، بے یقینی بھی نیچرل سی تھی کہ کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی، کبھی ہم نے آپس میں بات نہیں کی، تو کیسے وہ شخص میرا ہو سکتا ہے جس کے بارے میں نے سوچنا شروع کیا تھا۔ یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ساری قدرتوں پہ کمال حاصل ہے۔ وہ جب کچھ کرنا چاہے تو صرف کن ہی کہتا ہے۔ اللہ پاک سے میری دعا کے الفاظ یہ تھے کہ اللہ پاک جس شخص کا نام میرے ذہن میں آیا ہے اور جس کا خیال میرے دل میں اترا ہے اس کو تو بس میرا کر دے۔ یہ دعا میرے دل سے کہہ لیں کہ ابھی لبوں پر بھی نہیں آئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے کن کو فیکون کر دیا تھا۔ اللہ پاک نے بہت ہی پاکیزگی اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں ایک دوسرے سے ملا دیا تھا، ایک شارٹ کٹ میں ہی صحیح، لیکن میری بات سن کے آپ کو حیرانی ضرور ہو رہی ہوگی، اور یقین مانیں کہ زندگی کے 17 سال گزر جانے کے بعد آج بھی میں حیرانی کی کیفیت میں ہوں۔ کیسے ممکن ہے کہ کسی سے آپ ملے نہ ہوں، کسی سے بات نہ کی ہو، کسی کے بارے میں آپ جانتے نہ ہوں اور وہ آپ کا مقدر بن جائے؟ تو یہ صرف اور صرف میرے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جب میرے اللہ پاک نے سب کچھ اتنی آسانی سے کر دیا تو بہت سے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ لوگ آج بھی میرے مقدر کا شریک ہونا چاہتے ہیں، اور یقین مانیں وہ لوگ جن کی میں نے 15 سال دن رات ایک کر کے خدمت کی، جن کو اپنے والدین سے زیادہ عزت دی، اپنی زندگی کے گولڈن ایئرز میں نے ان کے اوپر لگا دیے، صرف یہ سوچ لے کے کہ اگر ان کا میرے بارے میں کوئی بھی خیال جو غلط ہے اس کو میں صحیح ثابت کر سکوں۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی میں ہار گئی۔ ان لوگوں نے مجھے صرف ہرایا ہی نہیں، مجھے اندر تک توڑنے کی کوشش کی۔ میری 15 سال کی دن رات کی محنت ان کے دلوں کے کینے دور نہ کر سکی۔ پھر ان کے حسد کی نوبت اس قدر بڑھ گئی کہ میرے نام پہ لگی چیزیں وہ اپنے نام کروانے لگے۔ میں نے منہ سے ذرا سی بھی اف نکالنے کے بغیر سب کچھ ان کے نام کر دیا اور اپنے راستے بالکل تبدیل کر لیے۔ یہ راستہ دیکھ کے مجھے یاد آیا کہ میں تو پٹڑی سے بالکل اتر چکی ہوں، میں کافی زیادہ کچھ بول چکی ہوں، اس لیے اس ٹاپک کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ اور یہاں دیکھیں کہ رات کے 11:15 ہو رہے ہیں اور میرے بچوں کو اس ٹائم برگر کنگ جانا تھا۔ برگر کنگ 11 بجے بند ہوتا ہے اور انہیں یہ تھا کہ اسکول شروع ہونے سے پہلے ہم رات کو جا کے کوئی شیک وغیرہ پی آئیں۔ برگر کنگ ہمارے گھر سے 2 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ رات کے 11:15 بجے آسمان کے اوپر کافی زیادہ روشنی ہے۔ اس سائڈ پہ تھوڑے بادل تھے تو اس لیے تھوڑا اندھیرا لگ رہا ہے۔ جو بیک سائڈ ہے وہاں پہ بھی بہت زیادہ روشنی ہے۔ یہاں کی اسٹریٹ لائٹس شام کو 10 بجے کے قریب خود ہی آن ہو جاتی ہیں۔ ابھی بھی یہاں پہ اتنی زیادہ روشنی ہے کہ بغیر کسی لائٹ کے بھی چلا جا سکتا ہے، بس یہ کیمرہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کر رہا تو اس لیے اندھیرا لگ رہا ہے۔ ابھی صبح سے انشاءاللہ بچوں کے اسکول سٹارٹ ہو جانے ہیں۔ میری ڈیلی روٹین کافی زیادہ ٹف ہو جاتی ہے، اس لیے میں شاید اتنے زیادہ ولاگ نہ بنا سکوں، تو اس لیے میں معذرت چاہوں گی، آپ لوگوں کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس معاملے میں درگزر فرمائیں گے۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ ہفتے میں تقریباً 1 سے 2 ولاگ میں ڈال دیا کروں، لیکن ابھی ریگولر ہوئے مجھے کچھ ہی دن ہوئے ہیں تو ساتھ میں بچوں کے اسکول بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ اب پتہ نہیں آگے سے روٹین کس طرح کی بنتی ہے۔ جب بچے گھر میں تھے تب تو ایزی تھا کہ جب مرضی سوئیں جب مرضی جاگیں، لیکن اسکول سٹارٹ ہوتے ہی ان کی
فٹ بال کی ٹریننگ وغیرہ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے، پھر بہت سے میچ ہوتے ہیں، ہر روز ان کا تقریباً گھر سے باہر آنا جانا لگا رہتا ہے، کافی زیادہ کپڑے دھونے والے ہو جاتے ہیں، ان کی ہر چیز تیار کر کے رکھنی پڑتی ہے۔ تو جیسے انشاءاللہ روٹین نارمل ہوگی، میں کوشش کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ ولاگ بنا سکوں۔ ابھی یہ دیکھیں کہ برگر کنگ پہ آئے ہیں، یہ بھی بند تو نہیں ہوا، لیکن یہاں پہ کوئی بھی بندہ نہیں، وہ اپنی مشینیں وغیرہ صاف کر رہے ہیں، کافی چیزیں انہوں نے بند کر دی ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی 5 منٹ پہلے ہی ہم نے اپنی ساری مشینیں کلوز کی ہیں۔ جب برگر کنگ سے کچھ نہیں ملا تو میک ڈونلڈ جو 11:30 بجے بند ہونا تھا، بچے ادھر آ گئے ہیں۔ یہ ہمارے گھر سے تقریباً 8-10 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے۔ یہ تھوڑا سینٹروں میں ہے، تو اس لیے یہاں پہ بھی فل ہلا گلا تھا، کافی زیادہ لوگ یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آج انہیں ڈنر میں نے گوبھی کھلائی تھی نا، تو اس وجہ سے تھوڑا کہہ لیں کہ انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ تو جب یہاں پہ آئے تو لینے تو صرف شیک آئے تھے، اور ساتھ میں یہ کڈز میں نہیں لے کے بیٹھ کے۔ یہاں کے میک ڈونلڈز برگر کنگ میں ہم صرف فش میں نہیں لے سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کھا سکتے، کیونکہ یہاں پہ کچھ بھی حلال نہیں ہوتا۔ تو بس یہی کھا کھا کے بور ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ چلیں کچھ نہ کچھ تو یہاں سے مل ہی جاتا ہے نا۔ بس یہاں سے فارغ ہو کے انشاءاللہ ہم گھر جائیں گے۔ آپ سب لوگ دعا کرنا کہ میرے بیٹے کا نیا سکول بہت زیادہ اچھا رہے۔ آپ میرے لیے دعا گو رہیں، میں آپ کے لیے انشاءاللہ دعا کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو ایک دوسرے کے حق میں قبول فرمائے۔ میری کسی بھی بات سے آپ لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے میں بہت زیادہ معذرت چاہتی ہوں۔ آپ کو جہاں پہ بھی میری کوئی بھی بات غلط لگے تو آپ بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ میری اصلاح کر سکتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار رہوں گی۔ بس یہیں تک تھی آج کی ہماری ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملیں گے۔ اللہ حافظ۔